قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ہمیں ولایت کا معیار یہ بتایا کہ اس کے ولی، اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ ہوتے ہی وہ ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ یہ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے۔ جو ولایت ہے وہ تقوی سے جڑی ہوئی ہے، جو تقوی ہے وہ ولایت سے جڑا ہوا ہے۔ ولی ہوگا ہی وہ جو تقوی والا ہوگا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو تقوی دو چیزوں کا نام ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں، امام ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں، عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے نیک اعمال اختیار کرنا اور برے اعمال سے بچنا، دوسروں کو بچانا۔ دوسری چیز ہے ادب والوں کا ادب کرنا۔ جو ادب والوں کا ادب کر جاتا ہے نا، جس کا ادب کرنے کا حکم خدا نے دیا، جن کی تعظیم کرنے کا حکم خدا نے دیا، ان کی تعظیم جو کرتا چلا جائے گا، اصل تقوی، دلوں کا تقوی اس بندے کو نصیب ہوگا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات میں چلا جاؤں اور آپ کے سامنے سورہ حجرات کی وہ آیت کریمہ کیوں نہ رکھوں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازیں، نبی کی آواز، نبی کے سامنے، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے جنہوں نے نبی کی بارگاہ کا اتنا ادب کیا، اپنی آواز میں بھی ادب پیدا کر دیا، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے تقوی جتنا زیادہ ادب آئے گا اتنا ہی زیادہ تقوی نصیب ہو جائے گا۔ معظم چیزوں کا تقوی ہے۔ قربانی کے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا ادب کر لیتے ہیں اللہ انہیں دلوں کا تقوی نصیب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قربانی کا جانور ہے، اور بزرگان دین نے، مفسرین اکرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کا ادب یہ ہے کہ آپ وہ جو اللہ کے راستے میں قربانی کرنا چاہ رہے ہو، پہلے وہ فربا ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور پھر اس کا چہرے کا لحاظ رکھو، اس کو خیال رکھو، اس کا اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پہلے اس کا خوب خیال کرو، اس کو اپنے ساحل لو، اس کی خدمتیں کرو۔ تو اس کا ادب یہ ہے، اس کی تعظیم یہ ہے کہ آپ، حالانکہ وہ جانور ہے اور ہم انسان ہیں، اور انسانوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان جانوروں کا بھی تعظیم کرو، اور جس نے بھی ان جانوروں کی خیال رکھا، تعظیم کی، تو اللہ اسے دلوں کا تقوی عطا کرے گا۔ تو پتہ چلا ایک تقوی ہے نیک اعمال کا اختیار کرنا اور برے اعمال سے بچنا، یہ تو بنیادی چیز ہے، لیکن دلوں کا تقوی یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کا بھی ادب کرو، ان جگہوں کا بھی ادب کرو، ان چیزوں کا بھی ادب کرو، ان اشیاء کا بھی ادب کرو جن اشیاء کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بنتا ہو یا اولیاء اللہ کے ساتھ بنتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلوں کے تقوی کی اگر مثال ہے تو میں آپ کو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستی ہوگی جس کا کردار ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ان سے بڑھ کر کون ولی اللہ ہوگا جن کے واقعات ہم سنیں اور ہمیں ولایت کا تقوی اور نور بھی وہیں سے ہمیں نصیب ہوگا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی سے پہلے ایک جگہ تھی، ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس آپ بیٹھے اور مسکرائے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس درخت کے نیچے میں نے ایک بار نبی کریم علیہ السلام کو اسی جگہ بیٹھے اور مسکراتے دیکھا تھا، تو آج میرا دل چاہا کہ میں اسی ادا کو ادا کروں۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی تشریف لاتے اور ممبر کی جگہ پر ہاتھ پھیر کر تو اس کو
ادب کا اظہار کرتے اور چومتے، تو کسی نے کہا حضور کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ اللہ کے رسول نے بیٹھ کر امت کی تبلیغ فرمائی ہے اور امت کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اور حضور خطاب فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، میں اس جگہ کا بھی ادب کرتا ہوں۔ تو جب تقوی دل کا آ جائے گا تو آپ ان جگہوں کا بھی ادب کرو گے، ان چیزوں کا بھی ادب کرو گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جب تم خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم پہ پہنچو تو وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرو۔ تو مقام ابراہیم میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہاں پر واجب الطواف ادا کیا جاتا ہے؟ اور وہ ہے کہ وہاں اس قدم اس جگہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، تو اللہ اس جگہ کا بھی ادب کروا رہا ہے، اس جگہ بھی تعظیم کروا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان جگہوں کا، ان چیزوں کا، ان نسبت والی اشیاء کا بھی ادب کرتا ہے آدمی، ان شہروں کا بھی ادب کرتا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو آپ لوگوں کا دل خوش ہوگا کہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تو ایک ایسی آیت بتانے لگا ہوں اور ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے میں آتا ہے سورۃ الکہف کے اندر، اور یہ مکی صورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے جو کتا اصحاب کہف کی غار کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کائنات میں تو کروڑوں کتے آئے اور چلے گئے، کون سا کتا ہے کہ کسی کو کتے کا بھی ذکر کوئی کرتا ہے؟ یا کتوں کا ذکر بھی کوئی قابل ذکر بات ہے؟ لیکن اللہ ہو کر اس کتے کا ذکر کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ان اولیاء اللہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے گئے، تو ان کی چوکھٹ کا جو کتا بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز نشست و برخاست اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان اولیاء اللہ کا جو کتا ہے وہ دروازے کی چوکھٹ پر کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا ولایت اور تقوی کا یہ تعلق ہے کہ جب کوئی بندہ ولایت میں تقوی رسول اللہ کی شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا لحاظ رکھتے ہوئے ختم نبوت کا احترام کرتے ہوئے جب وہ تقوی پہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اسے دلوں کا تقوی بھی دیتا ہے۔ اور دل کا تقوی یعنی یہ ظاہری تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھلا دو، شریعت پہ چلا دو، اور باطنی تقوی یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کا ادب کرو، ان جگہوں کا ادب کرو، ان چیزوں کا ادب کرو جن چیزوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح بھی جڑتا ہو۔ اور اس میں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کتے کا بھی ذکر کر دیا جس کتے نے اولیاء اللہ کی دہلیز پر اپنے آپ کو بٹھا لیا، ان کے ساتھ جڑ گیا، تو اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ 309 سال تک ان اصحاب کہف کی کروٹیں بدلی جا رہی تھیں اور باہر کتے کی بھی کروٹیں بدلتی جا رہی تھیں۔ وہ اصحاب کہف تو تقوی والے تھے، انہوں نے تو نیک عمل کیے تھے، اس کتے نے کیا کیا تھا؟ تو کتے نے ان کا ادب کیا تھا، کتے نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا۔ تو کتا ہو کر مذکور قرآن بن گیا، تفسیر قرآن میں آ گیا، ترجمہ قرآن میں آ گیا۔ حافظ کا حفظ مکمل نہیں ہے جب تک اس کتے کا ذکر نہ پڑے، اور قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہے اگر کوئی اس کتے کا ذکر چھوڑ جائے، اور تفسیر قرآن کی مکمل نہیں ہے کوئی اس کی تفسیر نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ جز ضروری بن گیا۔ تو اللہ نے اشارہ کر دیا اگر کتا ہو کر میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جائے، میں اس کو اتنی عزت دیتا ہوں، تو سوچو جب آپ انسان ہو کر ولایت اور تقوی کے اس مقام کے ساتھ جڑتے چلے جاؤ گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ آؤ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ یہ جو تقوی ہے اس کی 2 خاص برکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، خلق خدا سے پیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ حضور خواجہ غریب نواز آپ خلق خدا سے کتنی محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور آج بھی ان کا دربار خلق خدا دوڑی چلی جا رہی ہے۔ داتا گنج بخش کو دیکھ لیں اور یا اللہ کے مزارات کو دیکھ لیں، وہاں محبت ملتی ہے، اور خلق خدا کو ڈانٹا نہیں جاتا، ڈپٹا نہیں جاتا، بلکہ ان کو قریب کر کے محبت اور پیار سے ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ وہ زبردستی نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اور لوگ ان کا کردار دیکھتے دیکھتے ان کے رنگ میں رنگے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں پھر لوگ بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ بھی نمازی ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں لوگ بھی ماں باپ کا احترام کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تقوی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نبی پاک کی سنت کے مطابق چلائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ چلے، پھر اللہ نتیجے کے طور پر اس بندے کی دل اور زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، اور جب
ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو یہ حدیث شریف امام طبرانی نے اسے بیان کیا، امام منذری نے بھی اس کو بیان کیا، اس کی اسناد حسن ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، موتیوں کے ممبر بچھا کر اللہ پاک کچھ لوگوں کو قیامت والے دن بٹھائے گا اور ان کے چہروں پر اتنا بڑا نور ہوگا، یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء، ان پہ لوگ رشک کر رہے ہوں گے یہ موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے نورانی چہرے والے کون ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی وہ شہداء ہوں گے۔ قالا فجسے اعرابی علی رکبتہ، ایک عرابی بندہ آ گیا حضور کی بات سن کر اور اس نے فوراً گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے التجا کی، یا رسول اللہ حلہم لنا نعرفہم، یا رسول اللہ ان کا کوئی حلیہ کوئی شان بیان کریں تاکہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان سکیں جن کو اللہ قیامت والے دن ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ نور والے چہرے رکھتے ہوں گے، موتیوں کے ممبر ان کے لیے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ قالا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مختلف قسم کے قبیلے کے لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہوں گے اور مختلف شہروں سے لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھیں گے، اور وہ ہر ایک سے اللہ کی رضا خاطر محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان کے پاس نہ ایرانی نہ تورانی نہ کرشی نہ وہ ہندی نہ مصری نہ حبشی نہ گورا نہ کالا نہ پٹھان نہ پنجابی نہ کچھ، یہ چیز یہ تصورات ان کے ہاں کچھ نہیں ہوں گے۔ وہ جو بھی کملی والے کو امتی ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، وہ ہر ایک کو پیار دینے والے ہوں گے۔ فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، وہ آپس میں محبتیں کرتے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کوئی لالچ ہوگی، نہ کوئی مقصد ہوگا، نہ کوئی غرض و غایت ہوگی، صرف اور صرف اللہ کی خاطر آپس میں پیار کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، فرمایا وہ اللہ کے ذکر کی خاطر سب لوگ جمع ہو رہے ہوں گے اور جمع ہو کر اللہ کی یاد کر رہے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں مشائخ کے ہاں اولیاء اللہ کے دروازوں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو کوئی رشتہ داری آپس میں انہیں دنیاوی نہیں ہوتی، کوئی کس جگہ سے، کوئی کس جگہ سے، کوئی کس علاقے سے اولیاء اللہ کے درباروں پہ جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور ان سب کی آپس میں محبت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو نور کے چہروں کے ساتھ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ ولایت اور تقوی کا یہ تعلق حدیث شریف میں ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور جگہ پر ارشاد نبی پاک علیہ السلام کو سنا دوں۔ حضرت سہیل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث مبارکہ امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی، امام طبرانی نے اسے بیان کیا، امام عبدالعزیز منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو بیان کیا۔ نبی پاک نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ، وہ لوگ کہ جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، یذکرون اللہ فی، اس مجلس کے اندر صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی الا اللہ الا اللہ، کبھی آیت کریمہ، جی حتیٰ یقال لہم، یہاں تک کہ ایک فرشتے کی آواز آ جاتی ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات، او اللہ کی یاد کی خاطر بیٹھنے والو کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو بھی اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ ہے ولایت اور تقوی کا تعلق اور اس کی برکات۔ آج ہماری کائنات کے اندر دیکھیں کہ جو بھی سکون دل پانا چاہتا ہے وہ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ والے ہی اس کو نوازتے ہیں۔ تو تقوی کی ایک علامت یہی ہے کہ انسان اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، تو اس کی بھی بڑا فائدہ ہے، اس کی بھی بڑی بات ہے۔ میں جاتے آپ کو حدیث شریف سنا دیتا ہوں، صحیح الاسناد حدیث ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اور امام بہقی نے اس حدیث شریف کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکر اللہ ففادت عیناہ، جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی یا لوگوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا، ففادت عیناہ، اس کی آنکھیں برس پڑیں خدا کو یاد کرتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، من خشیت،
اللہ کے خوف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے اگر آنسو آ گئے، حتی یصیب الارض من دموعہ، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلا وہ ٹپک کر اس کے دامن پہ گر پڑا یا زمین پہ گر پڑا، فرمایا لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ اس ایک آنسو کی برکت سے بھی قیامت کے دن اس بندے کو عذاب نہیں کرے گا۔ تو ایسے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر تو آنسو خود بخود نکلتے ہیں، اور وہاں تو اللہ کی یاد ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ان اولیاء اللہ کی برکت سے دل بھی ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، جسم بھی اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اولیاء اللہ کے ساتھ کامل تعلق نصیب فرمائے، اور ان کی ولایت اور تقویٰ سے ہمیں فیض اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ تو اتنا ہے اولیاء اللہ کا کہ کیا آپ کو بات بتائیں ہمیں کہ اولیاء اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ میرے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی قطعات قرآنی سید شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی بات آتی ہے، اور امام اعظم شمس الائمہ اور امام الائمہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جلدی کھانا کھا کے سو جاتے تھے، اور پھر تہجد کے وقت اٹھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آخر وقت میں فرض قرار دیتا کہ عشاء کی جماعت آخر وقت کرو۔ تو یہ لوگ حضور کی اس تمنا کو پانے کے لیے تو مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے جلدی سو جاتے تھے، اور پھر یہ تہجد کے ٹائم اٹھتے یعنی کہ 2 بجے، تب اس وقت اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تہجد پڑھی، اسی وضو کے ساتھ 40 سال فجر ادا کی، اسی وضو کے ساتھ۔ ان کے معمولات میں یہ بات تھی۔ یہ یعنی کہ بڑے بڑے اور کئی اولیاء اللہ کے بارے میں واقعات ہیں، لیکن یہ 2 بڑے ولی اللہ مشہور ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ تقویٰ اس طرح کا اختیار کیا۔ ایک ولی اللہ کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر تربوز نہیں کھایا، کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچ سکی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے تربوز کاٹ کے کھایا ہے یا پھاڑ کے کھایا ہے، تو اس وجہ سے احتیاطاً انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ احتیاط کے طور پر جائز چیز کو بھی اس لیے چھوڑ دو کہ اگر آپ کو ثبوت نہیں مل رہا، تو یہ احتیاط ہے۔ احتیاط جتنے لوگ کرتے چلے جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل برستا چلا جائے گا۔ میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اصحاب کہف کے کتے نے اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ لیا، ہمیں بھی اللہ کتمیر غوث پاک بنا دے، کتمیر اولیاء اللہ بنا دے، ادب نصیب فرمائے۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور کیا کہتے ہیں دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ جتنا ادب ہو جائے، جتنا عشق ہو جائے اولیاء اللہ سے، جتنی محبت پیدا ہوتی جائے گی، اللہ کی بھی محبت اتنی زیادہ ملتی جائے گی، رسول پاک کی شریعت سے بھی آپ کا تعلق اور پیار بڑھتا چلا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔